الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان آیات کے اندر 4 مہینوں کا تذکرہ فرماتے ہیں جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، جنہیں برکت والا مہینہ کہا جاتا ہے، جس مہینوں کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے۔ یہ 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ اشہر حرم کہلاتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، شوال کو بھی اس کے اندر داخل کر دیا گیا ہے۔ محرم کا مہینہ یہ اسلام کا سب سے پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت ساری قربانیاں وجود میں آئی ہیں۔ اس معنی کر کے بھی یہ مہینہ برکت والا مہینہ، مبارک مہینہ کہا جاتا ہے۔ محرم کے مہینے کے اندر بے شمار واقعات پیش آئے ہیں۔ محرم کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ محرم کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور محرم کے مہینے کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو دشمنوں سے نجات دلائی، یعنی آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ محرم کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں پر غلبہ عطا فرمایا۔ اس معنی کر کے محرم کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے۔ اسلام کا آخری مہینہ ذی الحجہ اور اسلام کا شروع کا مہینہ محرم۔ اسلام کے آخری مہینے کے اندر بھی قربانی اور اسلام کے شروع مہینے کے اندر بھی قربانی۔ تاریخ اٹھا کر اگر دیکھیں گے
بھائی مسجد کے بازو میں جو گاڑی 70-77 لگی ہوئی ہے اس کو پارکنگ کے اندر لگا دیں، مسجد کے سامنے مت لگائیں۔ تو اسلام کا آخر مہینہ بھی قربانی اور اسلام کا شروع مہینہ بھی قربانی۔ اگر دیکھا جائے کوئی دن ایسا سال کے اندر کوئی ایام ایسے نہیں ہوں گے جس کے اندر قربانیاں پیش نہیں آئی ہوں، لیکن خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کے مہینے کے اندر امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا، سب سے پہلے آپ یہ سنتے چلیں اس زمانے کے اندر عیسوی تاریخ چلا کرتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر آپ نے ارادہ کیا اسلامی تاریخ بھی چلنی چاہیے، عیسوی تاریخ یعنی عیسیٰ علیہ السلام، انگریزی تاریخ۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا اسلامی تاریخ بھی ہونی چاہیے۔ تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا کہ کس مہینے کو اسلامی تاریخ کا مہینہ قرار دیا جائے۔ بعض صحابہ کی رائے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن کو، ولادت کے دن سے اسلامی تاریخ کا آغاز کر دیا جائے۔ بعض لوگوں کی یہ رائے آئی کہ وفات کے دن کو اسلامی تاریخ کی شروعات کر دی جائے۔ بعض لوگوں نے یہ رائے دی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اوپر، نبوت کے مقام پر سرفراز کیا گیا، نبوت عطا کی گئی، اس دن کو اسلامی تاریخ قرار دے دی جائے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ چہارم ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رائے پیش کی کہ ہجرت کی تاریخ کو اسلام کی تاریخ قرار دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس رائے کو پسند فرمایا اور تمام کے تمام صحابہ کی اتفاق رائے سے اس ہجرت کی تاریخ کو اسلامی تاریخ یعنی ہجری تاریخ منتخب کر دی گئی۔ ہجرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے اندر کیا، تو پھر ربیع الاول کو اسلام کا پہلا مہینہ قرار دیا جانا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت تو ربیع الاول کے اندر کیا، لیکن ہجرت کا ارادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے سے کیا تھا، آپ نے ہجرت کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس معنی کر کے بھی اسلامی ہجرت کو، اسلامی تاریخ کو محرم کے مہینے سے شمار کیا جانے لگا۔ تو محرم یہ اسلام کا سب سے پہلا مہینہ ہے، اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا فرض کفایہ رکھا ہے۔ اگر کوئی بھی اسلامی تاریخ کو یاد نہ رکھے گا
اسلامی تاریخ کو نہیں گن کے رکھے گا، یعنی آج کون سی اسلامی تاریخ ہے، کل کون سی اسلامی تاریخ ہے، چاند کب نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام عبادات کو اسلامی تاریخ کے اوپر متعین کر رکھا ہے۔ اس لیے اکثر چاند کے موقع پر یہ اختلاف ہوتا ہے کہ ہر سال عید، بقرعید کے موقع پر، رمضان کے موقع پر اختلاف میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کی تمام عبادات کو چاند کے اوپر موقوف کر رکھا ہے۔ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے، چاند دیکھ کر افطار کرنا ہے، چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے، اور چاند دیکھ کر تمہیں عید کرنا ہے۔ تو محرم کے مہینے کے اندر خاص کون سی عبادت ہے؟ جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر، لوگوں کے ذہنوں کے اندر بہت سارے واقعات گردش کرنے لگتے ہیں۔ محرم کے مہینے کے اندر لوگ شادی بیاہ کو پسند نہیں فرماتے۔ کیوں؟ عورتوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ یہ قتل کا دن ہے، قتل کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کے اندر شادی بیاہ کی رسومات ادا نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمارے ذہن سے ہمیں یہ نکال دینا چاہیے کہ یہ قتل کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں، تم ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو روزی ملتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے ذہنوں سے یہ نکال دیں کہ محرم کے مہینے کے اندر ہمیں کوئی شادی بیاہ کی تقریب منعقد نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام کے اندر کوئی بھی تاریخ، کوئی بھی دن، کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے جن وقتوں کے اندر ہم کوئی کام ادا نہ کریں، جب چاہیں جب کر سکتے ہیں۔ اس لیے محرم کے مہینے کے اندر جو تعزیے بٹھائے جاتے ہیں، محرم کے مہینے کے اندر جو ہمارے گھروں کے اندر جو رسم و رواج وجود میں آتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اگر دیکھا جائے محرم کے مہینوں کے اندر دو الگ پہلو نظر آتے ہیں، ایک کوفیوں کا کردار اور ایک ابن زیاد کا کردار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مان لیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ کے بعد حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو کسی ملک کا گورنر بنا دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات سے ناراض تھے کہ امیر معاویہ نے بغیر کسی مشورے کے اپنے بیٹے کو خلیفہ کیوں مقرر کر دیا، سلطنت سنبھالنے کے لیے کیوں بٹھا دیا۔ تو کوفیوں کے اندر سے، کوفہ والوں کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط لکھے گئے
تقریباً 12,000 خطوط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول ہوئے، اور اس خط کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر آمادہ کیا گیا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیں گے، ہم آپ کو اپنا خلیفہ مان لیں گے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر 12,000 خطوط حاصل ہوئے، 12,000 خطوط ملے، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات کو سمجھنے کے لیے، حالات کو دیکھنے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا کہ جاؤ کوفے کے حالات کی خبر لے کر آؤ، کیا حالات۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ گئے، کوفہ جانے کے بعد کوفہ والوں نے آپ کا پرتپاک استقبال کیا، عشق رسول کے اوپر نعرے لگائے، اہل بیت کے اوپر نعرے لگائے، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے نعرے لگائے، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھیں کہ وہ جلدی کوفہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا، وہ خط موصول ہوتے ہی، وہ خط پڑھتے ہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر کا ارادہ کر لیا۔ آپ نے اپنے ساتھ چند لوگوں کو لیا، اہل بیت کو لیا، اور سفر کا ارادہ کرنا شروع کر دیا۔ جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر کا ارادہ کیا تو بہت سارے صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کو یہ سفر کرنے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ آپ کے چچا حضرت ابن عباس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس سفر سے منع کیا، انکار کیا کہ آپ یہ سفر مت کریں، آپ کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں۔ لیکن تدبیر کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ انسان ہر طرح کی تقدیریں کرتا ہے، انسان پلان بناتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ لکھ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ ہو چکا ہے، اس فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ جیسا آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کا فیصلہ اپنے بیٹے کے حق میں کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا فیصلہ اپنے بیٹے کے حق میں اپنے بیٹے کو قربان کرنا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کے یہ امتحان لینا چاہ رہے تھے کہ میرے خلیل کے دل کے اندر، میرے ابراہیم کے دل کے اندر اللہ کی محبت زیادہ ہے یا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی محبت زیادہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر یہ پکا ارادہ تھا، یہ عزم مصمم تھا کہ میں اپنی اولاد کو اللہ کی بارگاہ کے اندر قربان کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے زمین کے اوپر لٹا دیا
اور بیٹے کے اوپر چھری چلا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ قربانی کرنے کا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ کیا تھا؟ اللہ کا فیصلہ کیا تھا؟ کچھ اور ہی فیصلہ تھا۔ اللہ نے قربانی نہیں کروایا، اللہ نے اسماعیل کی جگہ مینڈے کو بھیج دیا اور مینڈے کی قربانی کروا دی۔ فیصلہ کس کا غالب آیا؟ فیصلہ اللہ کا غالب آیا۔ نمرود کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ نمرود نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا کر ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اللہ نے ابراہیم کو بچانے کا ارادہ کر لیا تو تمام کے تمام دشمنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ وہ آگ جس کے اندر جلانے کی صفت تھی، جو آگ انسان کو جلا کر، لوگوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، جلا کر ختم کر دیتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو بچانے کا ارادہ کیا تو آگ نے کیا کر لیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچایا۔ حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کے بیٹوں کا، بھائیوں کا کیا ارادہ تھا؟ بھائیوں کا ارادہ تھا کہ یوسف کو ختم کر دیا جائے، یوسف کو ختم کر دیا جائے تاکہ باپ ہم سے محبت کرنے لگے، اور حسد کی بنا پر، جلن کی بنا پر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا، اور ان کا فیصلہ یہ تھا، ان کا ارادہ یہ تھا کہ یوسف کنویں کے اندر مر جائے، یوسف کا نام و نشان ختم ہو جائے، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا۔ اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ کنویں کی گہرائی سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو مصر کی سلطنت کے اوپر بٹھایا، اور پھر بھائیوں کو فقیر بنا کر اسی بھائی کے سامنے، جس بھائی کو ختم کرنے کے لیے، جس بھائی کو نیست و نابود کرنے کے لیے بھائیوں نے ارادہ کیا تھا، ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیا۔ تو فیصلہ کس کا غالب آیا؟ فیصلہ اللہ کا غالب آیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے امام حسن اور امام حسین اور آپ کے ساتھ جو جانے والے جو قافلے تھے، یہ قافلے کو بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھایا کہ آپ سفر نہ کریں، آپ کے لیے سفر کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن فیصلہ جو تھا وہ فیصلہ لکھا جا چکا تھا۔ امام حسن اور امام حسین نے کسی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کو پڑھنے کے بعد آپ نے سفر کا ارادہ کر لیا۔ آپ نے تمام کے تمام صحابہ کی، اجل صحابہ کے مشورے کو انکار کر دیا۔ جب یہ قافلہ اہل بیت کا قافلہ راستے میں پہنچتا ہے تو راستے پر پہنچنے کے بعد آپ کو خبر ملتی ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ نے وہاں سے واپسی کا ارادہ نہیں کیا، کہا کہ آپ نے اپنے سفر کو آگے رکھا۔ حالات بہت پیش آئے، شہادت کا واقعہ پیش آیا، کربلا کے اندر آپ کی شہادت ہوئی۔ تو محرم کے مہینے کے اندر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے ہمیں کرنا کیا ہے۔ محرم کے اندر کرنے کے جو کام ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محرم کے مہینے کے اندر روزہ رکھنا۔ ہم 10 روزے بھی رکھ سکتے ہیں، 3 روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، 2 روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزے رکھنے کو پسند فرمایا، 1 روزے کو ناپسند فرمایا۔ اس لیے 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ آج 9ویں تاریخ ہے، آج کا بھی روزہ رکھ سکتے تھے، جن لوگوں نے رکھا ہے آج کا رکھیں اور کل کا روزہ رکھیں۔ جس نے آج نہیں رکھا ہے وہ کل کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، وہ پرسوں کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو محرم کے مہینے کے اندر روزہ رکھنا ہے، 10ویں تاریخ یا 11ویں تاریخ، 9، 10 یا 10، 11 اس مہینے ان ایام کے روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من وسع علی عیالی وسعہ اللہ فی سائر سنتی، جو شخص 10ویں محرم کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرتا ہے کھانے کے اندر، ویسے ہم کھانا روزانہ اچھا کھاتے ہیں، من پسند کھانا کھاتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں پر محرم کے دن وسعت کرتا ہے کھانے کے اندر، اچھے سے اچھا کھانا کھائیں، اچھے سے اچھی بریانی کھائیں، اچھے سے اچھی آئس کریم کھائیں، ہم جو کھا سکتے ہیں خود بھی کھائیں، اپنے بچوں کو کھلائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھلانے کی اور کھانے کی برکت سے پورے سال ہمارے گھر کے اندر وسعت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک کام یہ کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے اور گھر والوں کو اچھے سے اچھا کھانا کھلانا ہے۔ دوسرا کام جو محرم کے اندر کیا جاتا ہے، ماتم کرنا۔ ماتم، رونا پیٹنا چیخنا چلانا، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے۔ محرم کے مہینے کے اندر جو تعزیے نکلے جاتے ہیں، جو جلوس نکلے جاتے ہیں، نہ ان کو دیکھنا ہے، نہ ان کے اندر شریک ہونا ہے، نہ ان کی شربت کو پینا ہے۔ دیکھیے، شرک کے خلاف جو بھی کام کیے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی رسم و رواج ہوتے ہیں، جو بھی رسومات ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام رسومات کے اندر سے ہیں، اس لیے نہ اس کو دیکھنا ہے، نہ اس کی شربت کو پینا ہے۔ اگر اس کے شربت کو ہم نے پی لیا، یا ہم نے دودھ اس کے اندر دے دیا، یا ہم نے شکر دے دی، یہ بھی ہم نے بہت بڑا گناہ کا بوجھ اپنے سر پر لے لیا۔ اس لیے ایسے کاموں سے بھی بچنا ہے۔ اس لیے محرم کے مہینے کے اندر کرنے کے جو کام ہیں، روزہ رکھنا، اور کرنے کے جو کام ہیں 10ویں محرم کو اپنے بال بچوں پر وسعت کے ساتھ خرچ کرنا، یہ دو کام ہیں کرنے کے، روزہ رکھنا اور اپنے بال بچوں پر اچھے سے اچھا کھانا کھلانا۔ اس کے علاوہ جو خرافات کیے جاتے ہیں، جو کام کیے جاتے ہیں، وہ تمام کے تمام شرک اور بدعات کے اندر سے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا ایمان خراب ہوگا، ہمارا یقین خراب ہوگا۔ اس لیے رسم رواج کے پابند نہ بنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے ان کاموں کو کرنا ہے، اور جن سے بچنے کے واسطے کہا ہے ان سے بچنا ہے۔ یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، اور اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیاب کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اسی کے مطابق ہمیں آخرت کے اندر بھی کامیاب کریں گے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے، ہم سب محرم کے مہینے کے اندر ہر طرح کے خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طریقے سے محرم کے مہینے کے اندر کالے کپڑے پہننا اگر ہم اس نیت سے پہنیں گے کہ محرم کے غم کا مہینہ ہے، یہ غم کا مہینہ ہے، اہل بیت کے اوپر اس حالات آئے تھے، اس لیے ہم کالا کپڑا پہنتے ہیں، ہمیں کالا کپڑا پہننا بھی اس نیت سے حرام ہے۔ ہاں، اگر ہمارے دل کے اندر کوئی یہ بات نہیں ہے کہ غم کا مہینہ، اس کا مہینہ، پھر بھی ہم پہن رہے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں ایسے وقت میں بھی انسان کو احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھا دیکھ ہو سکتا ہے بھئی غم کا مہینہ کالا کپڑا پہن رکھا ہے، کسی نے بغیر پوچھے اس نے بھی کالا کپڑا پہننا شروع کر دیا، تو کالا کپڑا پہننا یا ماتم کرنا یا نوحہ کرنا، یہ تمام کے تمام کام کیا ہے؟ غلط ہیں۔ اس لیے انسان کو، مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ جو کرنے کے کام ہیں، نمازوں کو پڑھنا، نمازوں کی پابندی کرنا، اچھے کام کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، جو کرنے کے کام ہے وہ کرنا، جو نہ کرنے کے کام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ ہم سب کو کہنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط